تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم إنا أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم ارحم من في الأرض يرحمك من في السماء ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات عظیم کے لیے جو کل کائنات کا مالک خالق داتا حاجت روا مشکل کشا بیویاں بنانے والا اولادیں عطا کرنے والا نفع نقصان کا مالک عزت ذلت کا مالک فقط اللہ کی ذات ہے رب العالمین کی مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و سلام آقائے دو جہاں سراج منیر بدر منیر محبوب کبریا سرکار مدینہ سرور سینہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے ہوں اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بے شمار درود و سلام جس نبی محترم علیہ السلام کی اطاعت فرما برداری راہ جنت ہے اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بے شمار درود و سلام جس نبی محترم علیہ السلام کی نافرمانی راہ دوزخ ہے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آمین اللہ تبارک و تعالی نے دنیا جہاں میں جو رشتے بنائے ہیں وہ رشتے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رحم سے بنائے حدیث قدسی ہے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی خود فرماتے ہیں میں رحمان ہوں اور میں نے رحمان سے رحم کو نکالا ہے جس کا معنی ہوتا ہے رشتہ اور جو صلہ رحمی ہے صلہ کا معنی ہوتا ہے نیکی اور رحم کا معنی ہوتا ہے رشتہ ان دونوں کا بڑا گہرا تعلق ہے کہ رشتہ داری نیکی کے لیے نبھانی ہے تعلقات رب کی رضا کے لیے نبھانے ہیں آج اگر موجودہ دور میں دیکھا جائے بلّہ ہم نے دیکھا ہے بڑوں کو دو آپس میں کبھی بیٹھ کر کھانا نہ کھائیں دو لوگ ایک دسترخوان پر بیٹھ کر کبھی کھانا نہ کھائیں
ایسا ہمارا معاشرہ ہو چکا ہے، ایسے ہمارے معاملات ہو چکے ہیں، ایسے ہمارے تعلقات ہو چکے ہیں۔ یہ تو اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کا ہم پر فضل ہے کہ کچھ نہ کچھ ہمارے تعلقات ہیں، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اور صلہ رحمی کا تمام مکارم الاخلاق سے شامل ہے۔ صلہ رحمی کا تعلق انسان کی اخلاقیات سے ہے، انسان کے رویے سے ہے، انسان کے خندہ پیشانی سے ملنے سے ہے، انسان کے مسکرانے کے ساتھ صلہ رحمی کا تعلق ہے، انسان کے نرم بات کرنے کا صلہ رحمی کے ساتھ تعلق ہے، انسان کے قصوروار ہونے کے باوجود اس سے درگزر کرنے کا نام صلہ رحمی ہے، لوگوں کی خاطر داری کرنا صلہ رحمی کا نام ہے، دستور کے مطابق لوگوں کے ساتھ تعلقات نبھانا صلہ رحمی کا نام ہے، اور لوگوں کو معاف کر دینا صلہ رحمی کا نام ہے۔ سبحان اللہ۔ لوگوں کو معاف کر دینا، لوگوں سے درگزر کر دینا، لوگوں کی کمی کوتاہیوں کو چھوڑ دینا، لوگوں کو اپنے قریب لانا، یہ اسلام کی بہت بڑی دعوت ہے۔ اگر ہم اپنے پیغمبر، وہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر کلمہ پڑھنے والا محبت کا اعلان کرتا ہے، وہ کسی بھی جماعت سے ہو، کسی بھی گروہ سے ہو، کسی بھی مذہب سے ہو، کسی بھی فرقہ جماعت سے تعلق رکھتا ہو، ہر بندہ کلمہ پڑھنے والا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے۔ مسلمان تو مسلمان بندہ ہم نے جو دیکھا ہے، غیر مسلم بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے۔ اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اٹھائیں، آپ کے لیل و نہار کو دیکھیں، آپ کے انداز کو دیکھیں کہ آپ کا پیغام کیا تھا، آپ کی دعوت کیا تھی۔ جب اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے، قبا بستی میں جو اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلا خطاب کیا، پہلا درس دیا، پہلی کانفرنس کی، اس میں پیغامات کیا تھے، اس میں دعوتیں کیا تھی۔ اگر آج کا مسلمان کلمہ پڑھنے والا، نبی سے محبت کرنے والا، نبی کی حرمت پہ جان کو قربان کرنے والا، اپنی انا کو قربان کر کے نبی کے اس پیغام کو اپنا لے تو واللہ ہمارا معاشرہ کبھی فتنوں میں مبتلا نہ ہو۔ نبی سے محبت ضرور ہے، نبی سے پیار ضرور ہے، نبی سے عقیدت ضرور ہے، واللہ یہ ہماری داموں کی محبت ہے، داموں کی عقیدت ہے۔ ہم نے کبھی اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلے فرمان پہ کبھی غور نہیں کیا، پہلی دعوت پہ بڑی توجہ نہیں دی۔ آپ کا کیا پیغام تھا؟ قبا بستی میں پہلی یہ دعوت تھی، یا ایھا الناس افشوا السلام، اے لوگو سلام کو عام کر دو۔ اس کے بے شمار فوائد ہیں، یہ علیحدہ ایک ٹاپک ہے، سلام کا ایک علیحدہ ٹاپک ہے، اس کی کیا فضیلت ہے، اس کا کیا مقام ہے، اس کی کیا برکات ہیں، اس کے کیا ثمرات ہیں، اس کے کیا فوائد ہیں۔ ایک الفاظ میں بات کو مکمل کیا اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے، لوگوں افشوا السلام۔ کیوں؟ کیونکہ جب ہم ایک دوسرے کو السلام علیکم کہیں گے تو اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق، آپ کی نکلی ہوئی زبان اقدس سے نکلے ہوئے الفاظ کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کے دلوں کو قریب کرے۔ ہم کہتے ہیں لوگ ہم سے دور ہیں، لوگ ہم سے بھاگتے ہیں، بھائی بھاگے نا تو کیا کریں؟ ہم تو سلام اس کو کہتے ہیں جس سے مطلب ہوتا ہے، ہم سلام اس کو کہتے ہیں جس سے ہمیں فائدہ میسر آئے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا تو فرمان یہ ہے، آنے والا جانے والے کو، جانے والا آنے والے کو، پیدل سوار کو، سوار پیدل کو، چھوٹا بڑے کو، بڑا چھوٹے کو سلام کہے۔ یہ پیغام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
دوسرا پیغام وَأَطِعِمُوا الطَّعَامَ، کہ لوگوں کو اپنے دسترخوان پر بلاؤ، ایک دوسرے کو کھانے پر بلاؤ۔ مکہ میں جو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے پہلا پیغام دیا تھا امت کو، لوگوں کو جمع کیا تھا، وہ دسترخوان پہ جمع کیا تھا کہ آ جاؤ، دعوت عام ہے، دعوت تام ہے۔ کھانے کے دسترخوان پر بلا کر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا کہہ دو قولوا لا الہ الا اللہ۔ وَأَطِعِمُوا الطَّعَامَ، قباء بستی میں بھی پہلا پیغام تھا سلام کو عام کرو، ساتھ ملایا وَأَطِعِمُوا الطَّعَامَ، ایک دوسرے کی دعوت کا اہتمام کیا کرو۔ ہماری دعوتیں منہ کے لیے ہیں، منہ منکھوں کے لیے ہیں، ایک دوسرے کے چہرے کو یاد کرنے کے لیے ہیں، دکھلاوے کی دعوتیں ہیں۔ بڑے بڑے دسترخوان لگائے جاتے ہیں، ان کو بلایا جاتا ہے جن سے مطلب ہوتا ہے، جن سے لالچ ہوتی ہے، جن سے کوئی طمع ہوتی ہے۔ ہم تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا اس فرمان کے ساتھ فرمان بنائیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا برکت والا کھانا تو وہ ہے جس کھانے میں غربا بھی شامل ہو۔ میرے جہلوں کی کیفیت ہر بندہ بخوبی سمجھتا ہے۔ بڑی بڑی ڈشیں تیار کی جاتی ہیں، بڑے بڑے پکوان پکائے جاتے ہیں، کھانے والے کھا کر چلے جاتے ہیں۔ لوگوں سے ہم نے سنا ہے کہ مزہ نہیں آیا۔ بھائی برکت کیسی ہو، مزہ کیسی آئے جب ہم نے نہ اللہ کو یاد کیا، نہ اللہ کے پیغمبر کو فرمان کو یاد کیا، نہ پیغمبر کی سنت کو زندہ کیا، تو ہمیں کھانے میں مزہ کیسے آئے؟ وَأَطِعِمُوا الطَّعَامَ، یہ عام حکم ہے، عام۔ ہم تو اپنے دعوت و تعام میں رشتہ داروں کو چھوڑ دیتے ہیں، قوم قبیلے کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنے ہمسایوں کو چھوڑ دیتے ہیں، خونی رشتوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ تو پیغام اللہ کے پیغمبر کا قباء بستی میں پہلا یہ تھا وَأَطِعِمُوا الطَّعَامَ، دعوت تعام کا عام اہتمام کیا۔ اور تیسرا کیا پیغام تھا؟ وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، رشتہ داریوں کا خیال کرو، ایک دوسرے کو جوڑو۔ تین باتیں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے حقوق العباد کے متعلق بیان کی۔ سلام کو عام کرنا یہ بھی بندوں کے ساتھ تعلقات والی بات ہے، دعوت و تعام کا اہتمام کرنا یہ بھی اللہ کے بندوں کے ساتھ والی بات ہے، واصل الارحام صلہ رحمی کرنا یہ بھی بندوں کے ساتھ ملی جلی بات ہے۔ اور چوتھی بات اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اللہ کے حق کے بارے میں بیان کر دی۔ فرمایا جب رات کو لوگ سو جائیں تم بیدار ہو کر اللہ کے دربار میں کھڑا ہو کر نماز تہجد کا اہتمام کرو۔ چار باتیں اللہ کے پیغمبر نے بیان کی، تین باتیں لوگوں کے ساتھ ملنے جلنے کی، لوگوں کے قریب ہونے کی، رشتہ داریوں کا خیال کرنے کی، ایک دوسرے کے قریب آنے کی، اور چوتھی بات اللہ کی عبادات کی کہ نماز تہجد کا اہتمام کرو۔ اور چار باتیں بیان کرنے کے بعد قباء بستی میں انصار اور مہاجرین کی جماعت کی موجودگی میں تمام کو جمع کر کے فرما دیا جب تم ان چار باتوں کو اپنا لو گے تدخلوا الجنہ، تو جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے بالسلام، سلامتی کے ساتھ۔ پتہ کیا چلا؟ اگر ہم سلام کو عام نہیں کریں گے، دعوت و تعام کا اہتمام نہیں کریں گے، لوگوں کے قریب نہیں آئیں گے، کبھی سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے او لوگوں، اگر تم کسی کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہو، کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہو کہ وہ اس سے تمہیں کوئی فائدہ میسر آئے گا، یہ مت سمجھو، بلکہ کسی کے ساتھ اچھا سلوک اس لیے کرنا ہے تاکہ ہمارا رب راضی ہو جائے، ہمارا مالک راضی ہو جائے، ہمارا خالق راضی ہو جائے۔ اور قرآن کریم کی جو ہر جمعے والے دن خطبہ جمعہ میں پڑھی جاتی ہے، یا ایھا الناس، سورۃ النساء کی پہلی آیت مبارکہ،
اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے؟ واتقوا اللہ، لوگوں اللہ سے ڈر جاؤ، الذی تساءلون بہ والارحام، یہ مت سمجھنا تم سے سوال نہیں کیے جائیں گے صلہ رحمی کے متعلق، بلکہ اللہ فرماتے ہیں تساءلون بہ والارحام، ہر انسان سے اس کے رشتہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے۔ انہوں نے رشتہ داری نبھائی کہ نہیں نبھائی؟ انہوں نے تعلقات کو جوڑا کہ نہیں جوڑا؟ وہ لوگوں کے قریب رہے کہ نہیں رہے؟ یہ لوگوں سے جدا رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تساءلون بہ والارحام، تم سے سوال کیا جائے گا تمہاری رشتہ داریوں کے بارے میں، تمہارے تعلقات کے بارے میں، تم نے لوگوں کے ساتھ کیسے تعلقات کیے، تمہارے لوگوں کے ساتھ تعلقات کیسے تھے۔ صلہ رحمی کی اہمیت کا اندازہ قرآن کریم کے اس فرمان سے بھی لگایا جا سکتا ہے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کچھ بھی شرک مت کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقیدہ توحید کے ساتھ، اپنے تعارف کے ساتھ، اپنی پہچان کے ساتھ صلہ رحمی کا ذکر کیا، فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ صلہ رحمی کرنی ہے، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ وَبِذِي الْقُرْبَىٰ، جو تمہارے عزیز و اقارب ہیں، جو تمہارے رشتہ دار ہیں، جو تمہارے قوم قبیلے کے لوگ ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقیدہ توحید کے ساتھ ملا دیا رشتہ داری کے تعلقات کو۔ اور بندہ کہے میں تو عقیدہ توحید والا ہوں، شرک میں نہیں کرتا، قبروں کو میں نہیں پوجتا، غیر اللہ کو میں نہیں پکارتا، غیر اللہ سے التجائے میں نہیں کرتا، اس کا بھائی اس سے ناراض ہو، اس کی بہن اس سے جدا ہو، ماں اس سے جدا ہو، بیٹا اس سے جدا ہو، قوم قبیلے اس سے خفا ہو، کیا سمجھے گا کہ عقیدہ توحید کی وجہ سے وہ کامیاب ہو جائے گا؟ بندہ کبھی کامیاب نہیں، اس نے عقیدہ توحید کو سمجھا ہی نہیں، اس نے عقیدہ توحید کو پہچانا ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقیدہ توحید اور صلہ رحمی کو لازم ملزوم قرار دیا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ ایک رب کی عبادت کرنی ہے اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ آج ہم نظر دہرائیں، ہم کتنے اپنے والدین کی خدمت گزار ہیں، ہم کتنی اپنے والدین کی عزت کرنے والے ہیں، ہم اپنے والدین کا کتنا ادب و احترام کرنے والے ہیں۔ عقیدہ توحید ضرور ہے، نمازیں ضرور ہیں، حج ضرور ہے، حج، زکوٰۃ، صدقہ خیرات، دیگر عبادات تو ہم ضرور کرتے ہیں، لیکن رشتہ داری کا خیال نہیں۔ ہم نے تو سمجھا ہے، یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ اللہ ہمارے معاشرے کے مسلمان بھائیوں کی یہ غلط فہمی بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ نماز پڑھ لینے سے، حج کر لینے سے، صدقہ خیرات کر لینے سے، زکاتیں دے لینے سے، بڑے بڑے دیگر کام کر لینے سے ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ بھائی مرتا ہے تو مر جائے، ماں جاتی ہے تو جائے، بیٹا جاتا ہے تو جائے، باپ جاتا ہے تو جائے، خونی رشتے جاتے ہیں تو جائے، واللہ کوئی فائدہ نہیں ان عبادات۔ حدیث قدسی ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ پاک فرماتے ہیں لوگوں میں رحمان ہوں، میں رحمان سے رحم کو نکالا ہے، جو اس رحم کو توڑے گا اللہ خود فرماتے ہیں میں اس کو توڑ دوں گا، اور اللہ خود فرماتے ہیں جو اس کو جوڑے گا میں رب رحمان اس کو جوڑ دوں۔ یہاں نمازیں کدھر گئی، یہاں روزے کدھر گئے، یہاں زکاتیں کدھر گئی، یہاں ہر سال کا حج کدھر گیا، یہاں دیگر عبادات کدھر گئی؟ جس کو رحمان توڑنے کا اعلان کر دے وہ کبھی جڑ سکتا ہے؟ نہیں جڑ سکتا۔ جس کے بارے میں رحمان خود فرما دے اس کو میں جوڑوں گا، اس کو کوئی دنیا کی طاقت توڑ نہیں سکتی۔ جس کے بارے میں رحمان فرما دے اس کو میں توڑ دوں گا، واللہ اس کو دنیا کی کوئی طاقت جوڑ نہیں سکتی۔
اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے تو صلہ رحمی کو، رشتہ داری کے تعلقات کو ایمان کا حصہ کہا ہے۔ جو صلہ رحمی نہیں کرتا اس کا ایمان نہیں۔ جب ایمان نہیں ہوگا نمازیں پڑھے، روزے رکھے، دیگر عبادات کرے، کسی فائدے کی نہیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس شخص کا اللہ پر ایمان ہو، آخرت پر ایمان ہو، اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، اس کو چاہیے کہ رشتہ داری کو جوڑے، اس کو چاہیے لوگوں کے قریب آئے۔ ایک اور بات، سوال پیدا ہوتا ہے، یہ سوال تو 1500 سال پہلے بھی پیدا ہوا۔ ہم سوال کرتے ہیں کہ مولانا صاحب آپ تو کہتے ہیں صلہ رحمی کرو، رشتہ داروں کا خیال کرو، رشتہ داروں کے قریب ہو، اگر کوئی رشتہ دار قریب نہ آئے تو کیا کریں؟ یہ سوال ہے۔ ایک اچھا سلوک کرتا ہے، دوسرا برا سلوک کرتا ہے، ہم کدھر جائیں؟ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے زندگی میں یہ معاملہ ہوا تھا۔ ایک آنے والا اللہ کے پیغمبر کی عدالت میں آیا، آ کر کہنے لگا اللہ کے پیغمبر جی آپ تو فرماتے ہیں صلہ رحمی کرے، لوگوں کے قریب آئے، لوگوں سے تعلقات مت توڑے۔ اللہ کے پیغمبر میرا ایک رشتہ دار ہے، میرا ایک رشتہ دار ہے، میں اس کو بلانا چاہتا ہوں، وہ بولتا نہیں، میں اس کے قریب جاتا ہوں، میرے قریب نہیں آتا، میں اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں، میرے ساتھ برا سلوک کرتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر میں اس کے قریب جاتا ہوں، میں کیا کروں؟ چھوڑ دوں؟ جیسے ہم کہتے ہیں بھائی جو نہیں آتا تھے نہ آئے، ایسا کسی دیا منتا کر دوں؟ آتے ہیں نا، جرا چاندہ جائے۔ اسلام نے یہ پیغام نہیں دیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام نہیں دیا کہ جو جاتا ہے جائے، اس کو چھوڑ دو، بلکہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے آنے والے ساتھی، شکایت کرنے والے ساتھی پریشان مت ہونا، جو تیرے قریب نہیں آتا نہ آئے، کوئی پرواہ نہ کر، جو تجھ کو نہیں بلاتا نہ بلا، لیکن تم اپنا کام جاری رکھ، اپنے آپ کو اس سے دور نہیں کرنا، اپنے آپ کو اس سے توڑنا نہیں، اپنے آپ کو اس سے کبھی جدا نہیں کرنا۔ ہم تو تھوڑا سا معاملہ ہو جائے، کوئی ہم سے اونچی آواز میں بات کر لے، بلکہ ہم تو اس سے مرن جین ختم کر دیتے ہیں، اعلان کر دیتے ہیں تیرا میرا مرن جین ختم، اتنے سخت الفاظ بولتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے ساتھی وہ تیرے ساتھ جیسا بھی سلوک کرے تیری طرف سے اچھا سلوک ہونا چاہیے، کل قیامت کا دن ہوگا، جس نے تیرے ساتھ برا سلوک کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے منہ میں گرم راکھ ڈالے گا۔ ہم کون ہوتے ہیں کسی کو سزا دینے والے؟ ہم کون ہوتے ہیں کسی سے تعلقات توڑنے والے؟ ہم کون ہوتے ہیں کسی کو چھوڑنے والے؟ اللہ خود فرماتا ہے، اللہ کے پیغمبر نے فرما دیا جو چھوڑتا ہے اس کے منہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ گرم راکھ ڈالے گا۔ ہمارے اندر گرم پانی کا ایک قطرہ چل جائے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے، جب رشتہ داری توڑنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے منہوں میں گرم راکھ ڈالے گا، اس وقت ہماری کیا کیفیت ہوگی؟ ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے رشتہ داری توڑنے کی؟ ہم کیوں لوگوں سے جدا ہوں؟ اسلام کی تو دعوت یہ ہے، کوئی اچھا سلوک نہیں کرتا تو نہ کرے، کوئی آپ سے اچھا برتاؤ نہیں کرتا تو نہ کرے، اپنی طرف سے تمہیں اچھا ہی سلوک کرنا پڑے گا۔ اور ساتھ کیا فرما دیا؟ لوگوں صلہ رحمی کرو اور اللہ سے ثواب کی نیت کی امید رکھو۔ یہ اللہ کے پیغمبر کا فرمان ہے، اگر کسی کے قریب آتے ہو، کسی کے ساتھ تعلقات رکھتے ہو، وہ اللہ کی رضامندی کے لیے رکھو، اللہ کی خوشنودی کے لیے رکھو، کیونکہ یہ اللہ کی عبادت ہے۔ صلہ رحمی بھی اللہ کی عبادت ہے، جیسے نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، حج عبادت ہے، صدقہ خیرات عبادت ہے، دیگر عبادات ہے، اسی طرح لوگوں کے ساتھ رشتہ داری کو جوڑنا بھی عبادت ہے۔ اور جو بھی عمل ثواب کی نیت سے کیا جائے، جو بھی عمل ثواب کی نیت سے کیا جائے، رب کی رضامندی کے لیے کیا جائے، رب کی خوشنودی کے لیے کیا جائے، وہ عمل عبادت بن جاتا ہے۔ اس کے ساتھ بنیادی دو شرطیں ہیں،
اخلاص ہو، دوسرا ہے طریقہ مصطفیٰ۔ پہلے اخلاص کا ہونا ضروری ہے۔ اعمال کی قبولیت کے لیے 2 شرطیں لازمی ہیں۔ ان 2 شرطوں کی بنیاد پر ہم دیگر عبادات کو سر انجام دے سکتے ہیں۔ پہلی شرط، ہمارے دلوں میں رب کی رضا، رب کی خوشنودی، اخلاص ہو۔ دوسری صورت، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری۔ اور صلہ رحمی کے جو فائدے ہیں نا، ایسے فوائد ہیں، ایسے ثمرات ہیں، ہر کلمہ پڑھنے والا، ہر مسلمان چاہتا ہے یہ فائدے مجھے میسر آئے۔ رشتہ داری کو نبھا کر تو دیکھیں، تعلقات کو جوڑ کر تو دیکھیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 فائدے دنیا میں اللہ عطا فرماتے ہیں، 3 مرنے کے بعد عطا فرماتے ہیں۔ ہر بندہ، ہم انسان ہے نا، انسان فطری طور پر لالچ ہوتا ہے، لالچی ہوتا ہے، انسان کی فطرت ہے، لالچی ہونا انسان کی فطرت ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی لالچ دی، تم رشتہ داریوں کو نبھاؤ، 3 فائدے ہم دنیا میں عطا کریں گے اور 3 فائدے تمہیں مرنے کے بعد عطا کیے جائیں گے۔ اور جو دنیا کے 3 فائدے ہیں، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں جو صلہ رحمی کا اہتمام کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ مل جل کر زندگی گزارتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ صلہ رحمی کرنے کی وجہ سے دونوں خاندانوں میں، 2 قبیلوں میں پیار محبت والی فضا پیدا فرما دیتا ہے۔ ہم لوگوں کے قریب آ کر تو دیکھیں، لوگوں کے ساتھ مل جل کر تو دیکھیں کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے خاندانوں میں، ہمارے قبیلوں میں برکتیں پاتا ہے۔ اور دوسرا فائدہ، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں جو صلہ رحمی کرتا ہے، صلہ رحمی کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مال جان میں، روپے پیسے میں اپنی طرف سے برکتیں نازل فرماتے ہیں۔ تھوڑا بھی بندہ کمائے نا، تھوڑا بھی کمائے، اگر اللہ کی طرف سے برکت نہیں تو کچھ بھی نہیں، تھوڑا بھی ہو، اللہ کی طرف سے برکت بھی ہو، وہ مال کبھی ختم نہیں ہوتا۔ برکت اور بے برکتی کا کیسے پتہ چلے گا؟ جب بندہ اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے، سمجھ لے اس کے مال میں اللہ نے برکت ڈال دی ہے۔ جو بندہ زبان سے اللہ کا گلہ کرتا ہے، نہ شکری کرتا ہے، وہ سمجھ لے کہ اللہ نے اس کے مال سے برکت کو اٹھا لیا۔ جیسے اس موجودہ دور میں ہر بندہ کہتا ہے میں پریشان ہوں، بڑے حالات خراب ہیں، کاروبار نہیں چلتا، تجارت نہیں چلتی، دکانداری نہیں چلتی۔ آج ہم معاشرے میں 99% لوگوں کی زبان سے اللہ کا گلہ ہے کہ بڑا مہنگائی کا دور ہے، بڑے معاملات ہیں، اخراجات زیادہ ہیں، آمدنی کم ہے۔ بھائی اللہ کا شکریہ ادا کر کے تو دیکھیں، تھوڑی میں اللہ پاک برکت ڈال دے گا۔ یہ ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے پتہ چلتا ہے۔ محبت نبی سے ضرور ہے، پیار نبی سے ضرور ہے، اعتماد نہیں ہے، یقین نہیں ہے، ایمان نہیں۔ بندہ اگر ایمان ہو، یقین ہو، اعتماد ہو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس پر کوئی بندہ دنیا میں مسلمان ہو کر اللہ کا شکر نہ کرے۔ تیسرا فائدہ، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں جو بندہ صلہ رحمی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی میں برکت ڈال دیتا ہے، برکت ڈال دیتا ہے۔ یہ نہیں کہ 100 سال زندگی ہے تو 200 سال ہو جائے گی، جو زندگی مقرر ہے وہ رہے گی، لیکن جو ہوگی وہ پرسکون ہوگی، تر و تازہ ہوگی، خوشحالی والی ہوگی، تر و تازگی والی ہوگی۔ کبھی دیکھا ہو دن میں کبھی ایک دن کوئی بندے اوپر مصیبت آ جائے نا تو اس کو پتہ چل ایسے محسوس ہوتا ہے کہ کئی صدیوں سے محسوس مصیبت۔ ایک دن تنگی کا آ جائے، ایک دن تنگی کا آ جائے تو ہمیں تو سالوں کے سال محسوس ہوتے ہیں۔ اگر چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی جو بھی ہے پرسکون گزرے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلہ رحمی کرو، اللہ خاندانوں میں محبت ڈالے گا، صلہ رحمی کرو، اللہ تمہارے مال میں برکت ڈالے گا، صلہ رحمی کرو، اللہ تمہاری زندگیوں میں برکت ڈالے گا۔ یہ تو دنیا کے 3 فائدے ہیں، اور 3 جو آخرت کے ہیں، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں
سب سے بڑا پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس بندے کو اپنا دیدار کرائے. ہر بندہ چاہتا ہے نا کہ اللہ کا دیدار ہو. ہر مسلمان چاہتا ہے اللہ کا دیدار ہو. اللہ کے پیغمبر الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں صلہ رحمی کر کے دیکھو, لوگوں کے ساتھ مل جل کر زندگی گزار کر دیکھو, لوگوں کے قریب آ کر دیکھو, کل مرنے کے بعد اللہ پاک بھی اپنا تم کو دیدار کرائے گا, کیونکہ تم نے اللہ کے ایک حصے کو جو رحمان سے نکلا رحم تھا اس کا خیال کیا تھا, تو رب کو بھی تم پر پیار آیا, رب کو بھی تم پر محبت آئی, اس رب نے تم کو اپنا دیدار کروایا. اور دوسرا فائدہ جو آخرت میں آئے گا, اللہ کے پیغمبر الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ پاک اپنی رحمت تم پر شامل کرے گا. اور تیسرا فائدہ جس کا ہر انسان مسلمان دنیا میں جس کی تڑپ لے کر آیا ہے وہ ہے جنت. تیسرا فائدہ آخرت میں یہ مصر آئے گا کہ اللہ پاک اس بندے کو جنت کا داخلہ نصیب فرمائیں. ہر بندہ چاہتا ہے میں جنت میں جاؤں. جنت میں جانے کے لیے کچھ اعمال کرنے پڑیں گے. جنت کے حصول کے لیے ایسے اعمال کو کرنا پڑے گا جن اعمال کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی فرمائی ہے. اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ دنیا میں رہ کر صلہ رحمی کرو, رشتہ داریوں کا خیال کرو. اور اللہ کے پیغمبر الصلوۃ والسلام کا انداز دیکھو, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا, لوگوں صلہ رحمی کیا کرو, رشتہ داروں پر بھی کیا کرو, رشتہ داروں پر بھی کیا کرو. اور آپ علیہ السلام نے فرمایا رشتہ داروں پر کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ دگنا فائدہ عطا فرمائے. ایک تو رشتہ داری کا خیال کیا, ایک رشتہ دار وفی ذی القربا عزیز و اقارب کو عطا کیا. قرآن کریم میں جو آیت مبارکہ سورۃ النحل کی ہے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربا وایتاء ذی القربا. اللہ کا حکم ہے جو صاحب سیت لوگ ہیں وہ اپنے غریب غربا عزیز و اقارب کی ضروریات کو پورا کریں. یہ اللہ کا حکم ہے. اور اللہ کے پیغمبر الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو عزیز و اقارب کے اوپر خرچ کرتا ہے, صلہ رحمی کرتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دگنا اجر عطا فرماتے ہیں. حضرت سلیمان بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسکینوں پر خرچ کرو, ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو, یہ تمہارا صدقہ لکھا جائے گا. جب تم اپنے خاندان قوم قبیلے کے کسی آدمی پر خرچ کرو گے یہ صلہ رحمی تصور کی جائے گی. عام بندے پر خرچ کرنا ایک اور بات. حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے پیغمبر سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے پیغمبر صلہ رحمی کیا ہے, تو آپ نے فرمایا یہ صلہ رحمی نہیں کہ اپنے عزیز و اقارب کو عطا کرنا, بلکہ ان کو عطا کرنا جو تم کو اچھا نہیں سمجھتے, جو تم کو اچھا نہیں سمجھتے, جو تمہارے جانی دشمن ہیں. حدیث کے الفاظ ہیں جو تمہارے جانی دشمن ہیں, جو تم کو اچھا نہیں سمجھتے, ان پر خرچ کرنا یہ صلہ رحمی کہلاتا ہے. آج کوئی اپنے دشمن کو 1 روپے کا دے کر بھی دے, جس کے ساتھ ہم کلام نہیں کرتے, جس کے گھر جاتے نہیں, جس کے ساتھ ہماری الیک سلیک نہیں, اس پر تو ہم خرچ کرتے نہیں. صلہ رحمی کیسے کرو؟ صلہ رحمی تو یہ ہے جو تمہارے ساتھ کلام نہیں کرتا, جو تمہارے قریب نہیں آتا, جو تم کو اچھا نہیں سمجھتا, اس پر خرچ کرنا صلہ رحمی کہلاتا ہے. یہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے. اور سب سے افضل ترین صدقہ خیرات بھی یہی ہے جو تو ہمارے عزیز و اقارب تم سے ناراض ہیں ان کی ضروریات کو پورا کرنا. اللہ تبارک و تعالی تمہارے مال میں برکت ڈالے گا اس وجہ سے. یعنی جو تم کو اچھا نہیں سمجھتے, جو تمہارے قریب نہیں آتے, ان کو عطا کرنا. اور اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں رشتہ داروں سے صلہ رحمی کیا کرو اگرچہ وہ نہ کرے. یہ تو عدلے کا بدلہ ہو جائے گا. اگر وہ کرتا ہے تو پھر کرنا ہے,
یہ تو اگلے کا بدلہ ہو جائے گا۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں صلہ رحمی کیا کرو رشتہ داروں کے ساتھ، اگرچہ وہ نہ کریں، کیونکہ یہ تو اللہ کے ہاں بہت افضل ترین نیکی ہے جو صرف خالص اللہ کے لیے کی جاتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلہ رحمی کا عظیم فائدہ بیان کیا ہے۔ جو صلہ رحمی کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ان کے گناہوں کی معافی کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی کو کون نہیں جانتے، جو اپنے عزیز و اقارب پر بڑا خرچ کیا کرتے تھے۔ ان کی زندگی کے اس واقعے کو پڑھیے جب اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر منافقین نے بہتان لگائے تھے، آپ کی عزت کے اوپر بہتان لگائے تھے، تو ان بہتان لگانے والوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایک رشتہ دار بھی تھا۔ وہ رشتہ دار جن کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بڑے ان کے اخراجات کو پورا کیا کرتے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اماں جی کے بارے میں سورۃ نور کی 18 آیات کو نازل کیا، ان کی بارات میں قرآن کو نازل کیا، تو اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم اٹھائی کہ آج کے بعد میں اس اپنے رشتہ دار کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعاون نہیں کروں۔ یہ قسم اٹھائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے پیارے پیغمبر کے جانسار صحابی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی یہ بات پسند نہ آئی۔ قرآن اتارا، فرمایا اے میرے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ اپنی زبان سے ایسی کیسی قسمیں اٹھاتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ تعلقات توڑ دیں۔ یہ میں کسی عام کی بات نہیں کر رہا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، انبیاء کے بعد جس کا دنیا میں مقام ہے وہ سیدنا صدیق اکبر۔ تمام نبیوں کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد روح زمین میں سب سے افضل ترین شخصیت حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی۔ ان کی اس کفیت، ان کی قسم کو اللہ نے پسند نہ کیا اور قرآن نازل کیا کہ کیا ہو گیا ہے لوگوں کو تو وہ ایسی کیسی قسمیں اٹھاتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے۔ ان کو چاہیے کہ ان کو معاف کر دیں، ان سے درگزر کر دیں۔ کیوں؟ کیونکہ میں رب العالمین کی معافی کو پسند کرتا ہوں۔ تو یہ پیغام سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پر پہنچا۔ وہ اللہ کے پیغمبر کی عدالت میں آئے، آپ نے فرمایا ابوبکر ایسی بات کی ہے؟ اللہ کے پیغمبر کو نہیں پتا کہ ابوبکر نے کی ہے، اللہ نے وحی کے ذریعے اللہ کے پیغمبر کو خبر دی۔ سیدنا صدیق اکبر آئے رضی اللہ عنہ، فرمایا اللہ کے پیغمبر جی کیا اللہ نے میرے بارے میں یہ قرآن کا فرمان اتارا ہے؟ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہاں ہاں ابوبکر تیرے بارے میں، کیونکہ تم نے ایسے الفاظ نکالے تھے کہ میں اپنے اس رشتہ دار کے ساتھ کسی قسم کا تعاون نہیں کروں گا جس نے میری بیٹی پر بہتان لگایا۔ تو اللہ تو فرماتے ہیں اس کو معاف کر دو۔ اس عزتوں کے معاملوں سے کوئی بڑا معاملہ نہیں ہے، اس سے بڑی دشمنی دنیا میں کوئی نہیں۔ کوئی کسی کی عزت اچھالے، اسلام نے تو پیغام دیا ہے اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے وہ معافی طلب کرے تو اس کو معاف کر دو، لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ صدیاں بیت جاتی ہیں، نسلیں در نسلیں ختم ہو جاتی ہیں، ہم کسی کو معاف کرنے کا نام نہیں لیتے ہیں۔ مسلمان ہے نبی سے محبت کرنے والے، ہے نبی سے ہم عقیدت رکھنے والے، ہے نبی کی حرمت پر جان قربان کرنے والے، لیکن ہم اپنی انا کو قربان تو کرتے نہیں۔ حکم تو یہ ہے کہ معاف کر دو، لوگوں سے درگزر کر دو، اور درگزر کرنے کے کوئی معمولی فائدے نہیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، سیدہ اماں عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں
کہ اللہ کے پیغمبر اسلام والسلام نے فرمایا جو کسی کو معاف کرتا ہے اللہ اس کی عزت میں اضافہ کر دیتا ہے۔ معاف کرنے والے کی عزت میں اللہ تبارک و تعالی اضافہ کر دیتے ہیں۔ جو معاف نہیں کرتا پتہ کیا چلا اس کی عزت نہیں۔ اس حدیث مبارکہ کو سامنے رکھیں، اس کی کوئی عزت نہیں، اس کا کوئی مقام نہیں، اس کی کوئی رفت نہیں جو لوگوں کو معاف نہیں کرتا۔ عزت اس کی ہے جو لوگوں سے درگزر کرتا ہے، لوگوں کو معاف کرتا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قبا بستی میں جو واز کیا تھا کہ مل جل کر زندگی گزارنے کے لیے سلام کو عام کرنا پڑے گا، مل جل کر زندگی گزارنے کے لیے دعوت و دان کا اہتمام کرنا پڑے گا، مل کر زندگی گزارنے کے لیے رات کو قیام کر کے اللہ سے التجا کرنی پڑے گی۔ جب تم یہ چار کام کرو گے تو اللہ کے پیغمبر اسلام والسلام نے فرمایا تھا تدخل الجنت بالسلام، اللہ تبارک و تعالی سلامتی کے ساتھ تم کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ اور قرآن کریم کے بے شمار مقامات پر اللہ تبارک و تعالی نے مل جل کر زندگی گزارنے کا حکم دیا۔ فرمایا والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویخشون ربهم، جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے وہ کبھی رشتہ داری نہیں توڑتے۔ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور جن کو ڈر ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد ہمارا حساب و کتاب پورا نہ ہو جائے، وہ کبھی رشتہ داری نہیں توڑتے۔ جو بے خوف ہوتے ہیں، جو بے لگام ہوتے ہیں، وہی اپنے رشتہ داریوں کو توڑتے ہیں۔ جن کو اللہ کا ڈر ہوتا ہے، جن کو اللہ کے عذابوں کا ڈر ہوتا ہے، جن کو برے حساب کا ڈر ہوتا ہے، وہ کبھی بھی رشتہ داری نہیں توڑتے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو قرآن کریم میں فرما دیا جو رشتہ داری کو توڑتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا۔ سورۃ محمد کی آیت نمبر 13 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا جو رشتہ داریوں کو توڑتے ہیں کل قیامت کے دن ہم ان کو اندھے بہرے کر کے اٹھائیں گے، اور ان پر اللہ کی لعنتیں بھی ہیں، ان پر اللہ کی لعنتیں برستی ہیں جو رشتہ داریوں کو توڑتے ہیں۔ یہ اپنی بات نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے قرآن اتارا اور فرما دیا میرے پیغمبر کہہ دیجئے ان لوگوں کو جو لوگ رشتہ داریوں کا خیال نہیں کرتے، جو لوگوں سے تعلقات کو جوڑتے نہیں، لوگوں سے جدا ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ۔ قرآن کریم کے اس مقام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رشتہ داری توڑنے والوں کا انجام بیان کر دیا۔ فرمایا یہ تو دنیا میں فسادی ہیں جو رشتہ داریوں کو توڑتے ہیں، اور ان پر تو اللہ کی لعنتیں برستی ہیں، ان پر اللہ کی لعنتیں برستی ہیں جو رشتہ داریوں کو توڑتے ہیں۔ فَأَصَمَّ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ، کل قیامت کے دن اللہ پاک ان کو اندھے بہرے گونگے کر کے اٹھائے گا۔ دنیا میں دیکھتے تھے، دنیا میں بولتے تھے، دنیا میں سنتے تھے، لیکن کل قیامت کے دن یہ کیفیت نہیں ہوگی، اندھے گونگے اور بہرے ہوں گے جو رشتہ داریوں کو توڑنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اتنے سخت الفاظ بول دیے ہیں، اگر آج ہم بھی باز نہ آئے رشتہ داریوں کو توڑنے سے، شاید کہ اللہ کی طرف سے ہم پر عذاب آئے۔ اور عذاب آ چکے، کون کون سا عذاب کا ذکر کریں؟ کبھی زلزلوں کی شکل میں، کبھی بیماریوں کی شکل میں، کبھی قید سالیوں کی شکل میں، کبھی ظالم حکمرانوں کی شکل میں، کبھی جابر حکمرانوں کی شکل میں۔ اس سے بڑے عذاب اور کیا ہوں گے؟ وہ عذاب نہیں آنے کہ آسمان سے پتھروں کی بارش ہو،
کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے۔ مشرکین مکہ نے کہا تھا نا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ سچے ہیں اپنے رب سے کہیے کہ آسمان سے پتھروں کی بارش کر دے، ان پتھروں کی زرد میں آ کر ہم ہلاک ہو جائیں۔ تو اللہ نے جواب میں کہا تھا، اے میرے پیارے پیغمبر کہہ دیجئے آپ کی موجودگی میں ہم ایسا نہیں کریں گے۔ پھر آپ نے بھی دعا کی، اے اللہ میری امت کو اجتماعی کبھی عذاب میں مبتلا مت کر۔ انفرادی عذاب آتے ہیں، کبھی سیلاب آتے ہیں، کبھی بیماریاں آتی ہیں، کبھی زلزلے آتے ہیں۔ اللہ یہ چھوٹے چھوٹے جھٹکے لگا کر لوگوں کو بیدار کرتے ہیں کہ اب بھی جاگ جاؤ، اب بھی ہوش کے انداز لو، میری اور میرے پیغمبر کی مخالفت سے باز آ جاؤ۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ڈر جانا چاہیے ان لوگوں کو جو میری اور میرے پیغمبر کی مخالفت کرتے ہیں، اگر باز نہ آئے ان تصیبہم فتنہ، ہم ان کو دنیا کے فتنوں میں مبتلا کر دیں گے، دنیا کے فتنوں پر بس نہیں ہوگی، او یصیبہم عذاب علیم، مرنے کے بعد بھی ہم ان کو دردناک عذاب میں مبتلا کر دیں گے۔ یہ وہ پیغام تھا جو اللہ کا پیغام تھا، یہ وہ پیغام تھا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچا، اور ہمارا حق بنتا ہے ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو سنا ہے، سن کر ہم عمل کر کے دکھلائیں، عمل کر کے بتلائیں کہ ہم واقعی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ حقیقی محبت کرنے والے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے جو سنا سنایا میرے سمیت تمام آباد کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ۔